سا کھا لے، یا سپاری کے اندر کہیں کہ بیج بھی ہوتے کسی کی سپاری میں، وہ بیج کو کھا لے تو فطور ہو جائے گا اس کو اور گرمی سے پریشان ہو جائے گا۔ ایسے آدمی کے لیے سپاری کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا آدمی کیا، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ سپاری یہ مفتر ہے، اور مفتی چیز کھانا حدیث رسول کی روح سے حرام ہے، بچنا چاہیے آدمی۔ بہت لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے ابھی کھانا کھائے ہیں منہ میں بسانت آ رہی ہے۔ ایک صاحب میرے ساتھ رکشے میں تھے، رکشہ رکا، میں کہاں جا رہا ہوں؟ بولے تھوڑا پاک کھانے جاؤں گا۔ کس لیے؟ بولے ابھی گوشت کھائے نا منہ میں باس آ رہی ہے۔ میں کہا گوشت اگر اتنا برا ہے کھائے نہیں۔ میں کہا گوشت اگر اتنا برا ہے تو پھر کھایا کیوں نہیں؟ ہے پہ ہے سب تو اس کو برا کہتے ہو، پان کو اچھا کہتے ہو، پان کو اچھا کہتے ہو۔ ارے اگر گوشت اتنا برا ہے تو کھاتے کیوں ہو؟ مچھلی اتنی بری تو کھاتے کیوں ہو؟ مت کھاؤ اسے۔ انڈا اتنا برا ہے کہ اس کی بو برداشت نہیں کر پاتے ہو تو پھر کھاتے کیوں ہو؟ وہ کھاؤ جس سے تمہارا منہ مہکے، وہ کھاؤ جس سے تمہارا ضمیر قبول کرے، تمہارا دل قبول کرے، تمہارا معدہ قبول کرے، ہے نا؟ ایسی چیزیں کیوں کھاتے ہو جس کے بو کو بھگانے کی ضرورت پڑے؟ تو مسلمانوں، گوشت مچھلی کے بو سے پان کی بو اچھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ نشاور اور مفتی چیزوں کی بو اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تمباکو تو بلا شبہ حرام ہے، میں کئی بار اس بات کہہ چکا ہوں، وہ حرام ہے، مشکل ہے، وہ مشکل ہے، حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں جو مفطر ہے، جیسے سپاری، کتھا، چونا، یہ سب مفطر ہیں، اور مفطر کو بھی حرام ہی کہا گیا ہے۔ اس لیے مفطر سے بھی بچو۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ علم حاصل کرو گے تب، ورنہ بس اسی کے پیٹے میں آ جاؤ گے قیامت کی نشانے والے میں۔ تو کہا شراب پیئیں گے لوگ، نام بدل بدل کے پیئیں گے لوگ، نام بدل بدل کے لوگ پیئیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا قیامت سے پہلے لوگ زنا کو حلال کر لیں گے۔ اس کو زنا کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، اور خمر کو حلال کر لیں گے، باجا گاجا کو حلال کر لیں گے۔ چار باتیں ایک حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف۔ قیامت کے قریب معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، زنا کو حلال کر لیں گے۔ آج کل یہ لوگ نا فخر سے لوگ بولتے ہیں، غیر کے ساتھ گھومتے ہوئے، اپنی بیوی نہیں، اپنی لونڈی نہیں، پوچھ لیا کون ہے؟ گرل فرینڈ ہے۔ کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو، کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو، فخر سے بولتے ہیں گرل فرینڈ ہے، لڑکی بولتی ہے بوائے فرینڈ ہے نا، فخر سے بولتے ہیں حلال کر لیا۔ لوگ تانے دیتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا ہی نکھٹو ہے جو ساری زندگی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ گھومتا رہا۔ ارے بیسٹ فرینڈ بھی رکھنا جائز نہیں ہے۔ بیسٹ فرینڈ مطلب اس کے ساتھ زنا نہیں کرتا ہے۔ بیسٹ فرینڈ مطلب صرف فرینڈ ہے، اچھی دوستی ہے، زنا نہیں کرتا ہے۔ اور جب گرل فرینڈ تو مطلب یہ ہوا اس کے ساتھ راتیں بھی اپنی رنگین کرتا ہے، اپنی راتیں بھی رنگین کرتا ہے، 2-4 گھنٹے ہوٹلوں میں بھی گزارتا ہے۔ گرل فرینڈ کا مطلب یہ ہوا پیسہ تھوڑا کم ہے تو کہیں ساحل پہ چلا گیا، تو کہیں کلب میں چلا گیا، کہیں پارک میں چلا گیا اور وقت گزار لیا۔ یہی ہے یستحلون الحر، زنا کو لوگ حلال کر لیں گے۔ آج کی پیڑھی بے حیا پیڑھی ہے، زناکار پیڑھی ہے، بدکار پیڑھی ہے، چند کو چھوڑ کر کے یہ زناکار پیڑھی ہے۔ اور یہ سب جو زناکار لوگ ہیں اگر توبہ نہیں کیے تو سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، یہ سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ تیار ہو اگر زنا کرتے ہو، بدکاری کرتے ہو، جہنم میں جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو مردوں پر حرام کیا تھا، لیکن آخر زمانے میں یہ ہوگا کہ لوگ ریشم کو بھی حلال کر لیں گے۔ یستحلون الحر والحریر، ریشم کو بھی حلال کر لیں گے۔ آج لوگ یہ کام کرتے ہیں، سلک بہت خوشی سے پہنتے ہیں، سلک خوشی سے پہنتے ہیں، کہ عام تو نہیں ہوا یہ، لیکن بہت سارے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں میں گزارش کروں گا اس سے باز آئیں۔
रेशम हर तो पहनना जायज है, जैसे खारिश हो गया हो तो आम कपड़ा पहनेंगे पॉलिस्टर का या कि कॉटन का, सूती का, तो वो खारिश को तकलीफ देता है, खारिश को तकलीफ देता है। और जब रेशम पहने तो तकलीफ नहीं देता, चिकना होता है। तो ऐसे लोगों को पहनने की इजाजत है, ऐसे लोगों को पहनने की इजाजत है। और जो उसके जुमरे में नहीं आते हैं, यानी वो बीमार नहीं है, वो खारिशदा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको नंगा रखेगा जो दुनिया के अंदर रेशम पहनते, जो दुनिया में जो मर्द रेशम पहनते हैं उन्हें नंगा रखेगा। और क़यामत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा जन्नत से, जन्नत से उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो आप चाहते हैं जन्नत में आपका हिस्सा ना हो, आप चाहते हैं क़यामत के रोज आप नंगे रहें, आप चाहते हैं आप क़यामत की निशानियां बने, बचो, अपने आप को बचाओ, अपने आल औलाद को बचाओ, ऐसी हरकतों से बचो और बचाओ, ये जरूरी है। और कहा लोग शराब को हलाल कर लेंगे, इस पर काफी कुछ बता चुका मैं आपको, कर लिया है। आज के दौर में एक फैशन बन चुका है, लोग शराब को बस शौकिया भी पीते हैं, शौकिया भी पीते हैं। और कहा वल मासिफ, और लोग मासिफ को हलाल कर लेंगे, लोग मासिफ को हलाल कर लेंगे। मासिफ क्या चीज है? बाजा गाजा, गाना, ढोल ताशे की आवाज, है ना। और कौन से अभी बेस्ट बैंड पर पाबंदी लगी कि इसको नहीं बजा सकते, है ना। यही सब आवाजें हैं, आवाजें हैं शैतान की आवाजें, शैतान की आवाजें कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान से कहा था कि अपने पैदल को, अपने सवारों को इंसानों पर चढ़ा दो, है ना, दौड़ा दे इंसानों पर। इतनी मोहलत दी अल्लाह ने शैतान को, शैतान को इतनी मोहलत दिया है और इख्तियार दिया है कि उसको कहा है कि जो अपने सवार और पैदल सबको दौड़ा दे, किस पर? इंसानों पर, इंसानों को बहकाने के लिए वो काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और अपनी आवाजों से, उसकी आवाज क्या है? गाना बजाना, यही उसकी आवाज है, यही उसकी आवाज है। शैतान की आवाज गाना है। अब शैतान की आवाज में आप अपने आप को अगर मुलव्वस करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना बचाइए। और क़यामत की निशानियों का एक हिस्सा नहीं बनना चाहते तो बचाइए अपने आप को, बचाइए अपने आप को। गाना ये शैतान की आवाज है, ढोलक शैतान की आवाज है, बांसुरी शैतान की आवाज है, पियानो शैतान की आवाज है। ये सारी चीजें जो बजाने की चीजें हैं ये सब शैतान की आवाजें हैं। इन आवाजों से अपने आप को बचाओ। आज तो हमारा कोई घर शैतान की आवाज से महफूज नहीं रहा, काफिर का घर हो या मुस्लिम का घर हो, मुस्लिम का घर हो गैर मुस्लिम का घर हो, सारे घर शैतानों की आवाज की सदे हैं, है ना, सारे घर। और मुस्लिम का है तो आलिम का है या जाहिल का है, सबके घर की यही हालत है ना। हाजी का है, नमाजी का है, सबके घर की यही हालत है। सब घरों में शैतान की आवाज गूंजती है। मोबाइल टूट जाए तो घर वालियां रोती हैं, हाय मेरी मोबाइल टूट गई, दूसरी ना के दो वरना ये और वो होगा, है ना। धमकियां मिलती हैं, मैं ये कर दूंगी तो वो कर दूंगी, है ना। तो मुसलमानों किसके लिए रोती है? वो शैतान की आवाजें न सुन पाने के लिए। अभी जब सुन रही थी अब नहीं सुन रही, शैतान की आवाजें अभी जब सुन रही थी अब नहीं सुन रही है, इसलिए रो रही है। अरे शैतान की आवाज क्या है? अभी तक ढोल बजा के शैतान की आवाज आती थी, गाना गा के आती थी, अभी क्या है? अभी क्या है? छोटा सा आला है, जेब में रखो, ऑन कर दो, चलते रहो तो सुनते रहो, बाथरूम में जाओ तो सुनते रहो, खाना खाओ तो सुनते रहो। और बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते तो भी सुनते रहते हैं। वो कैसे? भाई नमाज पढ़ाता हूं मैं इधर, उधर उनका बजने लगता है, उधर उनकी मोबाइल बजने लगता है, लगती है ना। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, ये बनने लगता है। परवाह नहीं लोग होती होगी हमने क्या उस पर रिंगटोन लगाया है और क्या बज रहा है, बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। तो मुसलमानों ये क़यामत की निशानियों में से है कि लोग बाजा गाजा को अपने लिए हलाल कर लेंगे। आज अपने आप को अगर आप बचाना चाहते हैं, जरूरत है मोबाइल, मैं नहीं कहता कि आप मोबाइल लेकर मत चलो, लेकिन
اس کے غلط کاموں سے بچاؤ اپنے آپ کو، اس کے غلط استعمال سے بچاؤ اپنے آپ کو، صحیح استعمال کرو۔ وہی موبائل ہے جس میں بخاری مسلم بھی دکھتی ہے، وہی موبائل ہے جس میں بخاری مسلم کا درس بھی ملتا ہے، وہی موبائل ہے جس میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا درس بھی لے سکتے ہیں، اور وہی موبائل ہے جس میں گانے بھی سن سکتے ہیں، وہی موبائل ہے جس میں فلمیں بھی لے سکتے ہیں، اور آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کام مت کیجیے کہ جو کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سود یہ بھی عام ہو جائے گا قیامت آتے آتے، قیامت آتے آتے بین یدی الساعۃ یظہر الربا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب سود یہ ظاہر ہوگا، یہ ظاہر ہوگا اپنے آپ میں۔ ارے ابھی چند سالوں پہلے آپ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلواؤ، آپ کام چلا لیتے بنا اکاؤنٹ کے، لیکن ابھی تو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے آپ کو اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مجبوریاں ہیں آپ کے لیے، لیکن انہیں مجبوریوں کے چلتے چلتے کچھ اور بھی لوگ کر لیتے ہیں اور بہت کچھ کما لیتے ہیں، ہے نا، انہیں مجبوریوں کے چلتے کہیں کریڈٹ کارڈ کے نام پر، ڈیبٹ کارڈ کے نام پر کمپنیاں فون کرتی ہیں، بھائی آپ کریڈٹ کارڈ لے لو، کوئی فیس نہیں لی جائے گی، کوئی سود نہیں لیا جائے گا، بنا بیاج کے ہے، آپ ان سے ہم کو ضرورت ہے، ارے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرضہ لینے کے لیے یا ادھاری سامان خریدنے کے لیے، ادھاری سامان خریدنے کے لیے اس کا بھی ایک لیمٹ ہوتا ہے کہ آپ مان لیا 50,000 کی خریدی کر سکتے ہو، اس کے اوپر خریدو گے ٹائم دے اتنے دن میں بھرو ورنہ سود لگے گا، پھانسا نہ سود نہیں، سود نہیں پھانسا آپ کو۔ تو اس طرح سے لوگ سود کو بھی حلال کر لیں گے، اور سود یہ ظاہر ہوگا اپنے آپ پہ، اپنے آپ پہ ظاہر ہوگا، جبکہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ سود کا جو گناہ ہے وہ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے، بعض روایتوں میں 70 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو مسلمانوں یہ جرم ہے، اس جرم سے اپنے آپ کو جہاں تک بچا سکتے ہو بچاؤ، اور جہاں مجبوری آ جائے تو مجبوری کی معاملے کچھ نہیں دے سکتا۔ بس یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوریوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں قیامت کی نشانیاں بننے سے بچائے، ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق بخشے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔